الیکشن کمیشن کا تو کام ہی سوائے الیکشن کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کے سامنے میں الیکشن کمیشن کے پاس 3 دفعہ جا چکی ہوں. ایک دفعہ میں جو ہمارا لاہور کی الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس میں گئی تھی. آپ کے سامنے ہم نے ان کو جا کے بتایا کہ جب آپ 8300 کے اوپر ٹیلی فون کرتے ہیں کیونکہ ضمنی الیکشن پرانی لسٹوں پہ ہو رہی ہے، جب آپ ٹیلی فون کرتے ہیں اس نمبر پہ تو نیا بلاک کوڈ آ جاتا ہے، اور نیا بلاک کوڈ ہمارے سارے ووٹرز کو اس وقت کنفیوز کر رہا ہے. تو آپ مہربانی کر کے جن 20 حلقوں کے اندر، اور خاص طور پہ لاہور کے جو 4 حلقے ہیں جہاں الیکشن ہو رہا ہے، آپ مہربانی کر کے 8300 پہ پرانی لسٹ کی ویریفیکیشن کھول کے رکھیں تاکہ ہم نئی لسٹوں میں لوگ کنفیوز نہ ہوں اور پرانی لسٹیں جو ہیں اس کے مطابق ان کو بلاک کوڈ ملے اور اسی کے مطابق ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے ووٹ کہاں ڈالنا ہے. میرے آج سے 8 دن پہلے یہ ایپلیکیشن، ریٹن ایپلیکیشن، بلکہ 9 دن ہو گئے ہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی جواب ابھی تک نہیں ملا. شبیر گجر کے آپ کو پتہ ہے دفتر پہ جو حملہ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس خود وہ ساری فوٹیجز ہیں. ہماری ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود ایف آئی آر نہیں رجسٹر ہوئی. وہ ہمارے پہ علیحدہ ہوئی بھی ہے لیکن ہم نہیں ایف آئی آر رجسٹر کر سکے کیونکہ ہمیں کسی قسم کی، میں نے الیکشن کمیشن کے پاس پرسنلی جا کے پروونشل الیکشن کمیشن کے پاس ایپلیکیشن جمع کروائی شبیر گجر کی، اور خود ان سے ریسیو کروائی کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس پہ امیڈیٹ ایکشن لیں. کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جب کہیں الیکشن ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو وہ علاقہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن کے نیچے آ جاتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس پوری اتھارٹی ہوتی ہے، چاہے وہ پولیس کو بلائے، وہ ہماری طرف سے رینجرز کو بلائے، وہ ایڈمنسٹریشن کو بلائے، ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کرے، لیکن وہ جتنے حلقے ہیں وہ اب اس وقت الیکشن کمیشن کے نیچے ہیں. اور اگر الیکشن کمیشن اپنے آپ کو بالکل بے بس سمجھ رہی ہے تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ساری حکومت جو ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی نون لیگ کی حکومت ہے وہ ٹوٹل ملوث ہے، انشور کر رہی ہے کہ پری پول ریگنگ ہو. دیکھیں پری پول ریگنگ کیسے ہوتی ہے. نمبر 1، آپ نے گڑبڑ ہماری ووٹر لسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں. ہمارے لوگ جو ڈور ٹو ڈور کیمپین کے لیے جاتے ہیں وہاں ان کے پیچھے پیچھے وہ سفید پوش جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ جو ان کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ کیونکہ خواتین ہماری ڈور ٹو ڈور کرتی ہیں، بہت ساری خواتین نے مجھے اس پہ شکایت کی. تیسری شکایت جو آپ کو پتہ ہے وہ میں نے درج کی، وہ چیف الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھا تھا جس کا آپ کو ساروں کو میں نے وہ لیٹر بھی بھجوایا تھا، جس کے اوپر میں نے ان کو کہا تھا کہ یہاں لاہور کے اندر بہت زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس چیز کا نوٹس لیجئے. ابھی تک آپ کے سامنے نہ کسی قسم کا نوٹس لیا جا رہا ہے، نہ کسی قسم کا ہمیں کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے جواب آیا ہے. تو جو حالات اس وقت جا رہے ہیں الیکشن کے، ضمنی الیکشن میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر قسم کی دھاندلی ہوگی. ایڈمنسٹریشن جو ہے روزانہ میٹنگز بلا رہی ہوتی ہے. ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس وقت میٹنگ صرف اس لیے بلا رہی ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن ٹوٹلی ان کو ایک وہ دیا ہوا ہے، ٹاسک دیا ہوا ہے. ٹاسک یہ دیا ہوا ہے کہ آپ مہربانی کر کے انشور کریں کہ یہ ساری سیٹیں کریں. ہمیں تو یہ بھی خبر ملی ہے وہاں سے ملتان کی طرف سے کہ انہوں نے کہا ہے تم لڑو یا نہ لڑو الیکشن، تم بالکل فکر نہ کرو، رزلٹ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا. جب آپ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ایسے ایٹماسفیئر میں کسی قسم کی صاف شفاف الیکشن کرنا ہمارے لیے اس کے اوپر نہ احتجاج کرنا بھی جاتی. ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں اس پہ. احتجاجی بات میں یہ آپ سے کر رہی ہوں کہ مہربانی کر کے ایڈمنسٹریشن اس سے باہر ہو جائے. ایڈمنسٹریشن کو اس کے اندر بالکل دخل اندازی نہیں دینی چاہیے. میں اس دن آئی جی صاحب کو بھی ملی جا کے خاص طور پہ، اور میں نے آئی جی کو بتایا کہ مسلسل آپ کی پولیس انٹرفیئر کر رہی ہے، ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دے رہی ہے. میں نے جو ڈی ایس پی تھا اس کا نام دے کے بتایا، اور آئی ٹولڈ ہم کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ فون کر کے اور جو ہمارے لوگ جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان کو باقاعدہ فون پہ دھمکیاں دیتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا جی میں نے ایکشن لیا، انہوں نے میرے سامنے ضرور بات کی، لیکن وہ والی بات ہے ایک ڈی ایس پی کو روکو تو روکا جا سکتا ہے. وہ سارے ڈی ایس پیز ہیں وہ سارے اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس وقت پریشانی تو آپ کو پتہ ہے ان کو لگی ہوئی ہے. اس وقت آپ کے سامنے کل عمران خان صاحب تشریف لائے تھے، 4 حلقوں میں وہ گئے،
اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ورکرز کنونشن کم اور جلسیاں شروع ہو گئی، وہاں جلسے ہی بن گئے ہمارے لیے، کیونکہ لوگ اتنے بےتاب اور بے چین ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن میں ووٹ ضرور ڈالنا ہے، اور لوگ خود کل میں جب ہاں خان صاحب کے ساتھ ہم پہنچے ہیں وابڈا ٹاؤن، تو میں حیران ہو گئی کہ سڑکوں پہ بھی لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے، خان صاحب کی گاڑی جب گزر رہی تھی کہ خان صاحب کو ویو کر رہے ہیں، اور کتنے آپ سارے وہاں موجود تھے، آپ نے سب نے دیکھا۔ اب جب اس طرح کا جب رسپانس پبلک سے آتا ہے تو حکومت ڈیفینیٹلی ڈری ہوئی ہے۔ ہم نے جو سرویز کروائے ہیں اس وقت، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ تحریک انصاف پنجاب میں لیڈ کر رہی ہے، تحریک انصاف اپنے سرویز میں پنجاب میں لیڈ کر رہی ہے، جتنے ہم نے کروائے ہیں، اور آپ سے غلط بیانی بالکل نہیں کر رہے، اور اگر رزلٹ اس کے مطابق نہیں نکلا تو آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں خاص طور پہ آخر میں ایک ضرور بات کہوں گی، دیکھیں میٹنگیں آج کل وہاں چیف منسٹر آفس کے اندر سویرے سویرے میٹنگ کیا ہوتی ہے جس کی ٹائٹل ہے کہ جی بائی الیکشن، میٹنگ بائی الیکشن پہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ بھئی ہم نے سیکیورٹی کس طرح لوگوں کو دینی ہے یا ان کا خیال کس طرح رکھنا ہے۔ وہ بائی الیکشن کی میٹنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم نے دھاندلی کس طرح کرنی ہے اور کس طرح انشور کرنا ہے کہ یہ سیٹیں جیتی جائیں، کیونکہ آپ کے سامنے اب 5 سیٹیں آپ کو پتہ ہے جو ہائی کورٹ نے کہی ہیں، وہ جب ہمیں مل جاتی ہیں تو نیچرلی ہمارے نمبر بڑھ جاتے ہیں، اور آٹومیٹکلی میجورٹی تو رہی کوئی نہیں اس کے پاس، حمزہ کے پاس، وہ جو بھی غلط سلط جو الیکشن انہوں نے ناجائز قسم کا الیکشن کرایا تھا، دیٹ از ہماری طرف سے وہ الیکشن ہی نہیں تھا، اس کے باوجود وہ جس طرح نوٹوں کو اکٹھا کر کے تو ان کی میجورٹی تو ختم ہو گئی۔ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کے دورانیہ میں اب یہ جو آپ کے سامنے وہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہر قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اختیار کرنے ہیں، ہر طریقے سے کوشش کرنی۔ اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف بہت اونچا ہے بنسبت کسی اور پارٹی سے، اور یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سوات کے اندر وہ جو الیکشن تھا اے این پی والوں نے نہیں جیتا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ سوات میں یہ خیبر پختونخوا میں کوئی یہ گورنمنٹ مشینری نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے اندر بہت ساری سیٹیں اپوزیشن میں بھی جیتی تھیں، اور کبھی نہ انہوں نے اعتراض کیا، نہ انہوں نے کہا کہ جعلی الیکشن ہوا ہے۔ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ نیوٹرل جو ہیں وہ اللہ کے واسطے نیوٹرل ہی رہے۔ یہ میں دوبارہ دہرا رہی ہوں، میرا خیال ہے کچھ آپ لوگ بھی گھبراتے ہیں اس چیز سے، آگے کہیں بند نہ کر دینا سارے کیمرے۔ میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہ خبر دینا بڑا ضروری ہے کہ نیوٹرل، مہربانی کر کے نیوٹرل رہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہے آپ کا۔ وجہ یہ کہ ہمیں جو خبر ملی ہے نا، کہ میں خاص طور پہ بریگیڈیئر راشد صاحب جو یہاں کے سیکٹر کمانڈر ہیں ان سے کہہ رہی ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں، ہاتھ ہولہ رکھو، اسی بھی موجود ہے، کوئی پاکستان کے باہر سے نہیں آئے ہوئے، پاکستان کے لوگ ہیں ہم ایک الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہمیں تو یہ کمٹمنٹ ملی بھی ہے کہ نیوٹرل رہیں گے، تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے آپ مہربانی کر کے نیوٹرل رہیے۔ کوئی سوال دیکھیے جی، بار بار آپ کو کوئی شک ہے، وہ آتے ہیں وہاں ٹی وی کے اوپر آ کے اناؤنس کرتے ہیں، آپ ہی لوگوں نے تو خبریں پھیلائی ہیں کہ جی نیوٹرل کہتے ہیں، ہم نیوٹرل رہیں گے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے جب آپ کے کیمرے کے سامنے وہ جب اناؤنس کر دیتے ہیں کہ سب نیوٹرل رہیں گے، تو پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ سچ ہی بولا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی سچ نہیں بولا جا رہا تو پھر ہمارے فرض بنتا ہے نا کہ خبر دیں کہ یہ سچ نہیں ہے۔ جی دیکھیں، میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور میں بھی بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، اہم چیز یہ ہے کہ کسی قسم کا حکومتی ادارہ جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے الیکشنز کے اندر۔ میری آئی جی پولیس صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے آئی جی صاحب سے یہی ریکویسٹ کیا کہ آپ اس سے باہر رہیں، آپ کا کام ہے صرف لا اینڈ آرڈر سچویشن وہ کرنے کا، تو آڈا کوئی فرض نہیں بنتا کہ تھی ووٹ بھی منگو تو ووٹ پواؤ بھی۔ یہ تو بات میں نے کی ہے، ری ایشورڈ می، اس نے کہا جی ہم بالکل نیوٹرل رہیں گے۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم بالکل نیوٹرل رہیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں ڈاکٹر صاحبہ، ہم نہیں انٹرفیئر کریں گے اس مسئلے میں۔ جب آپ نیوٹرلٹی کی بات کرتے ہیں تو جو حکومتی ادارے ہیں ان کا نیوٹرل رہنا بہت امپورٹنٹ، چاہے اس میں ایڈمنسٹریشن ہو،
چاہے اس کے اندر آپ کے یہ ہو الیکشن کمیشن ہو. اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ کورٹ نے بھی فائنلی ہماری بات مانی اور ہم نے ہمارا موقف جو اس کو صحیح پروف کیا. جی بیٹا. ابھی تک آپ کو لگ رہا ہے کہ نیوٹرل نہیں ہے, کوئی جانبداری نظر آئی ہے آپ کو ابھی تک؟ جی میرا خیال ہے اگر نہ نظر آ رہی ہوتی تو میں شاید آپ میسج بھی نہ دیتی. ادارے کی طرف سے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے؟ دیکھیے جی میں آپ کو 2-3 دفعہ آپ نے بتایا کہ میں نے پر آ کر بھی ان لوگوں نے کہا ہے, ان لوگوں کو ذرا پرماننٹ فیسز پہ. میرا خیال ہے آپ کے سامنے ہے کہ ڈی جی پی آر نے نہیں انہوں نے اپنے ورڈز آپ کے سامنے ہیں کہ ڈی جی پی آر نے کہا کہ ہم بالکل نیوٹرل رہیں گے, ہم نہیں چاہتے. اور بلکہ پچھلے دنوں میں ایک سٹیٹمنٹ خاص طور پہ آئی, وہ سٹیٹمنٹ تھی کہ آرمی کو کہا گیا کہ بھئی آپ آئیے گا الیکشن کے سلسلے میں, تو انہوں نے کہا وی وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ. تو میں یہ شرط چاہ رہی ہوں کہ اسٹے آؤٹ آف اٹ. جی کسی ادارے کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ الیکشن کمیشن کے خلاف آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے حق میں ووٹ نہ بیلٹ پیپر آئے تو ہم اس رزلٹ کو نہیں مانیں گے. اسی طرح عدالتوں کے خلاف ایسے ہوتا ہے, جو فیصلہ حق میں آ جائے وہ فیصلہ جھوٹ فیصلہ, جو خلاف آ جائے وہ غلط فیصلہ. تو یہ کیا روایت؟ میرا خیال ہے روایت یہی غلط روایت ہے جو کہ ہمیں ختم کرنی پڑے گی. اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ صاف شفاف دیکھیں, ذمہ داری بنتی ہے الیکشن کمیشن کی صاف شفاف الیکشن کروانا. میری تو نہیں ذمہ داری نا, یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دی جاتی ہے اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ صاف شفاف الیکشن کریں. اور اگر صاف شفاف الیکشن نہیں کریں گے تو وہ ذمہ دار ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ ہمیں کیوں پریشانی لگ گئی ہے. سندھ کا الیکشن دیکھ کے ہم نے تو نہیں رپورٹ کیا نا, آپ لوگوں کی رپورٹس آ رہی ہیں, آپ لوگوں کی اخباروں کی الیکٹرانک رپورٹنگ, آپ کی پرنٹ میڈیا کی رپورٹنگ. آپ نے بلکہ وہ اخبار جو ہمارے مسلسل خلاف, وہ تو بڑی بڑی ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے کہ الیکشن جو ہے اس کا یہ سارا ایکٹ جو ہے یہ مشکوک ہو گیا ہے, جس طرح الیکشن جو ہے وہ وہاں کی گئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر عمران خان صاحب نے لگایا تھا, شیخ رشید صاحب ریلوے سے لے کے گئے تھے. جی اب کچھ نیا لگے گا پھر آپ کا اس پہ اعتراض ہوگا. دیکھیے میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے, کسی کو لگانا, کسی کا جب تک بندہ کوئی لگتا نہیں ہے اس کے کام کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. میں امپورٹنٹ بات ہے, آپ کا خیال ہے جب میں ہیلتھ منسٹر بنی تو آپ کو پتا تھا میں کام ٹھیک کروں گی یا نہیں کروں گی؟ یہ تو کام کرنے کے بعد ہی بندے کو احساس ہوتا ہے نا, یا یہ کہ میں نے کام اچھا کیا یا یہ کہ میں نے کام خراب کیا. اب امپورٹنٹ یہ ہے کسی کے, آپ یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ پرانی ٹریننگ ہوئی تھی ان کے الیکشن کمشنر کی, وہ آئے ہیں, اور ہم تو ایک اچھی نیت کے ساتھ ہی سارا کام کرتے رہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں, تھرو آؤٹ مائی ٹینیور آپ کو پتا ہے کہ پچھلی حکومت کے لگائے ہوئے کوئی لوگ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے میں نے ریموو نہیں کیا. آپ سارے گواہ ہیں نا اس بات میں, ہے نا, کیونکہ میں اس بات پہ بلیو کہتی ہوں کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. لیکن ماشاءاللہ ہماری نئی حکومت جو آئی ہے اس نے کوشش کی کہ ہر وہ بندہ کاٹ دو جس کو ہم نے لگایا تھا, فور اے سمپل ریزن وہ انسیکیور ہے, ہم تو انسیکیور نہیں تھے. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا جی یہ سارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آپ چینج کر دیں, فلاں بندہ بھی چینج کر دیں, ڈھمکانے. میں نے کہا کیوں میں چینج کروں, آئی ول ناٹ چینج اٹ. وجہ یہ ہے یہ سرکار کے ملازم ہیں, اور سرکار کا ملازم جو ہے اس کے لیے کوئی حکومت نہیں ہوتی, ہر حکومت اس کی حکومت ہے. This is how it has to be treated. جی وجہ یہ کہ وہاں, ہاں جی, اس سے پہلے جو 10 کا بھی ایپیسوڈ ہوئی جس میں دودھ میں ڈبے غائب کر دیے گئے, تو کبھی طریقے سے آپ نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر معافی مانگے گی؟ دیکھیے جی میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو سوات میں الیکشن ہوا ہے اس پہ آپ نے کوئی کسی نے سوال اٹھایا. لوگ اسمبلی کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں, بائی الیکشنز لڑ رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی اگر اتنا امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے تو آپ کو کوئی نیشنل اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی؟ دیکھیے اہم بات ہے, دو باتیں سمجھنے کی کوشش کریے. اس کی اسمبلی, پنجاب کی اسمبلی اور فیڈرل گورنمنٹ کی اسمبلی میں بیسک فرق ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو اسمبلی ہے اس کو کس طریقے سے ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے ایک بہت بڑی سازش کے تحت, ایک باقاعدہ کانسپریسی کے تحت ان کو ریموو کیا گیا. اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بندے ریموو کر کے اور کس طرح انہوں نے راتوں رات یہ وہ حکومت کو نکال کے باہر, اور انہوں نے, حالانکہ آپ کے سامنے تھا جو بھی ہو رہا تھا, آپ لوگوں کے سامنے ہو رہا تھا,
इंडिकेटिंग एक बिल्कुल गलत हुकूमत जो है वो आ गई। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर हमारे लोग जाके नेशनल असेंबली में बैठ जाएं तो एक्चुअली यू रिकग्नाइज दैट एज अ गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड पंजाब के अंदर, हालांकि मैं तो उस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं कहती, आप सारे इस बात के गवाह हैं, अगर पुलिस आपके ऊपर खड़ी हुई हो और आपका जो आयज वाला दरवाज़ा है वो बंद हुआ हो और उसके सामने 300 पुलिस वाले खड़े हों, उसके बावजूद एक हुकूमत जो है इस वक्त चल रही है यहाँ, जिसके अंदर ये क्या कहते हैं, हमजा शरीफ जो है वो और उनके साथ वो जो 5-6 हवारी हैं, वो जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उसके अलावा जो भी चल रहा है आपके सामने। अब हमारे लिए, क्योंकि ये हमें पता है कि मेजॉरिटी हमारी है और हमें ये पता था कि ये 25 लोटे जब वोट डालेंगे तो दे विल बी डिस्क्वालिफाइड, वो आपके सामने डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और इंशाल्लाह मेजॉरिटी फिर हमारी होगी। जी आखिरी मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो काम इस वक्त टास्क मुझे दी गई है, पहले मैं वो लड़ लूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। यानी पहले 6 सीटें मैं जीत जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी।